اس میں چینجز آ جاتے ہیں آپ کے یہ الاسٹیسٹی اور یہ جو پیریسائٹ ہیں اور اینڈوتھیلیل سیل ڈیمیج وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے، تو اس میں ہی چینجز آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل ویسلز ہے، اس کی لیئر کی یہی ہے، یہ نارمل کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی یہ ویسلز چینج ہوں گے، اس کی پیراسائٹ ختم ہوں گے، اس کے اینڈوتھیلیل سیل ڈیمیج ہوں گے، تو اس لیے اس کے جو اینیورزم بنتے ہیں کیونکہ اس کا سپورٹ ختم ہو جاتے ہیں جو کہ پیلیریز ہیں، تو وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں جس کو ہم اینیورزم کہتے ہیں، بیکاز آف دا لاس آف پیریسائٹ جو ہے، اور اس کا سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ Now the blood vessels are present everywhere. They supplies to your autonomic nervous system. The blood vessel will supply your all nervous system and all the body tissue directly or indirectly. Your kidney, your brain. So all this structure will be affected. Therefore, you will not only look for eye, you will also examine the whole system. Symptoms is کہ most of the time diabetes is asymptomatic. Initial stages میں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور بچہ تو بول نہیں سکتا ہے، تو یہ asymptomatic stages میں آ جاتے ہیں۔ However, it is very important to diagnose as early as possible to prevent early and late complication of diabetes. یہ ہم ہسٹری جو پیرنٹس ہیں جو پریگننٹ ہونے والے ہیں، فیمیل جو ہے جو ڈائبیٹک ہے، تو ہم اس بچے پہلے سے وہ چیک کرتے ہیں، اور یہ جو کمپلیکیشن ہے اس کو ہم پیر ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ٹریٹ کرتے ہیں۔ گلوکوز از این امپورٹنٹ سورس آف انرجی فار سیل آف آور باڈی، یو نو دیٹ۔ آپ کے دماغ کی جو برین کی خوراک ہے، اٹ از اونلی اینڈ اونلی گلوکوز جو ہے وہ زیادہ اس کی امپورٹنس ہے۔ گلوکوز enters the cell and metabolized to provide energy، یہ ہم جانتے ہیں۔ موسٹ کامن سیمٹمز جو ہے یہ چیزیں ہیں، یہ موسٹ کامن سیمٹمز ہیں اس کے لیے۔ اس میں کچھ ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے، باقی کو ہم چھوڑیں گے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اس میں آپ کا آٹونامک نروس سسٹم بھی انوالو ہے، آپ کے مسلز بھی انوالو ہے کیونکہ اس کو انرجی نہیں ملتی، ویژن بھی آپ کے ڈسٹرب ہیں کیونکہ اس میں ایڈیما الگ وہ ہے جو گلوکوز کی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کی لینز میٹابالزم ڈسٹرب ہیں، اور اس کی تھکنیس اور تھننیس کی وجہ سے آپ کو ریفریکٹ ایرر آ جاتے ہیں، یا میکولر ایڈیما کی وجہ سے نظر کمزور، تو مختلف ریزن ہیں بلڈ ویژن کے۔ اس طرح ایبڈامینل پین جو ہے وہ آٹونامک نروس سسٹم کے ساتھ زیادہ تر اس کی انوالومنٹ ہے۔ اس طرح وومیٹنگ جو ہے، نازیا، وہ بھی برین کی طرف سے ہے۔ سڈن ویٹ لاس اور گین جو ہے، کیونکہ ہم نے اوبیسٹی اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی بات کی ہے۔ اسکن انفیکشن لائک ایپسیسز، پمپل جو ہیں جو دانے بن جاتے ہیں، امپوٹینس جو میل میں ہے، فلوئڈ ریٹینشن اسپیشلی امپوٹینس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میل جو ہیں یہ بہت پہلے اس پرابلم سے فیس کر لیتے ہیں، فلوئڈ ریٹینشن اسپیشلی، اور یہ ارلی ڈیٹیکشن کیا ابھی بعض لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ فلوئڈ ریٹینشن اسپیشلی ان لیگز اینڈ ڈرائی اسکن، ابھی تھوڑا سا اس کے ہیں کہ نارمل اسکن سیلز ریکوائر گیما لائنولک ایسڈ GLA which our body make via complex metabolic process. This person is impaired process is impaired and not enough GLA is produced. This leads to chronic severely dry and itchy skin condition and is aggravated by soap, a hard bath, detergents, environmental condition. It is usually worse during the winter months and most commonly affects legs, feet, hands, and other area of the body as well.
Again, it is not only this dry skin, again, autonomic nervous supply to the skin is also affected. Chronically high level of glucose damage blood vessel in different organs of the body. We know that usually starting with the retina of the eye and the kidney and heart. Eventually, some blood vessels are lost and the remaining ones become leaky, which allow blood and fat to seep out of damaged blood vessels. This makes the retina bleed and swell, which cause blood vision. Even lens, other structures. Over period of year, diabetes can also cause new blood vessels to form in the retina of the eye and other organ of the body. For most people, these cause only mild vision problem, but for others, the effect may be much more serious. In some cases, diabetes can also lead to total blindness. They will, add, I detected many patients they were presenting with frequent change of glasses as in keratoconus. So I when I prescribed glasses, they presented after 2 or 3 months that these are not working. After three times, then I asked for blood sugar level to check, and they find they were diagnosed as diabetic with high blood sugar level more than 300. Loss of sensory autonomic nerve fiber because of the capillary damage to these nerves, then there will be loss of this. We know that whenever there is autonomic nervous system loss, your autonomic nervous system in the GIT will be presenting with loose motion and disturbed metabolism and digestion. So loss of autonomic fiber causes the loss of function not normally under conscious control like digestion, a heartbeat, blood pressure, and sweating. Neuropathy symptoms like tingling, burning, itching, prickling, sharp jabs of needles like pain can also be caused by damage to the nerve. Leading cause of blindness, we know that diabetic retinopathy is the leading cause of blindness in 20 to 64-year age group in USA. 2% of the diabetic population in Britain is blind ये to diabetic retinopathy ड्यू टू डायबिटिक ब्लाइंडनेस की बात ये पॉपुलेशन की टोटल वो नहीं है डायबिटिक जो है ब्लाइंड रजिस्ट्रेशन के 2% ये और ये थायाजुलाइदीन और डिनाइड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं और अल्फा ग्लूकोसाइडेज हैं मेग्लिटिनाइड है और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट हैं और डोपामीन एगोनिस्ट है तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये आपको मिल जाएंगे जो अवेलेबल है ये हम मेडिसन डायबिटिक में इस्तेमाल करते हैं इन मेडिसिन के अलावा जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं वो हम एविस्टीन को आपने कभी भी जो इसका फार्माकोलॉजिकल नेम भी और इसके साथ जो दूसरे अभी आए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं उसको भी आपने जहन में रखना है और एविस्टीन की ज़रा फार्माकोलॉजी भी पढ़ लें ब्लड वेसल्स पे और एंडोथीलियम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इस पे इंसुलिन पे सॉरी एविस्टीन पे और दूसरे जो है रानी बेनजवाब जो है और दूसरे उस पे आपने वो करना है रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इसके लिए रिस्क फैक्टर ड्यूरेशन भी है among the risk factor now type 1 presence of retinopathy
آفٹر 5 ایئرس یہ ریٹینوپیتھی کی جو پریزنس ہے ٹائپ 1 میں، آفٹر 5 ایئرس آج ہوا ہے 5 سال کے بعد 25% چانسز ہے کہ اس میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ڈیولپ ہو جائے، لیکن آفٹر 10 ایئرس 60% چانسز، یہ اسٹڈی سے انہوں نے نکالے ہے، کیلکولیشن کیا ہے، اور کوئی خاص اس میں وہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ڈیولپ کریں۔ آفٹر 15 ایئرس 80% proliferative diabetic retinopathy 25% آ جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 presence of retinopathy آفٹر 5 ایئرس، یہ اوپر والی دیکھیں اور یہ دیکھیں، آفٹر 40%، آفٹر آفٹر 5 ایئرس 40% taking insulin، 24% not taking insulin۔ یہ ٹائپ 2 کی بات میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ now we are putting people on insulin as well۔ After 19 years, 84% taking insulin، 53% not taking insulin، کیونکہ وہ میرے اورل میڈیسن اس پہ ابھی کام نہیں کر رہے ہیں، اس نے سالوں سے اورل میڈیسن استعمال کیے ہیں، ابھی وہ شفٹ ہو گئے ہیں ان اسپائٹ آف انسولین ٹیکنگ، جو شفٹ ہو گئے ہیں اس میں یہ چانسز ہے۔ پرولیفریٹو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی 2% آفٹر 5 ایئرس، یہ پرولیفریٹو اسٹیج آ گیا ہے، اینڈ وہ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی، ریٹینوپیتھی میں اور پرولیفریٹو میں فرق ہے، اس کے مختلف سٹیجز ہیں، وہ صرف پریزنس ہے، ایون وہ مائلڈ ریٹینوپیتھی ہوگی، لیکن یہاں پہ پی ڈی آر کی ڈیولپمنٹ ہے۔ 2% آفٹر 5 ایئرس اینڈ 25% آفٹر 25 ایئرس، یہ اس کی اسٹڈیز شو کر لیتے ہیں۔ ڈائبیٹک کنٹرول جو ہے، severity of hypoglycemia is the key factor جو ہے، الٹریبل رسک فیکٹر جو ہے، جو الٹر ہو جاتا ہے ہر وقت associated with development of diabetic retinopathy۔ آپ کا شوگر ان کنٹرول ہے تو اسٹڈیز شو کہ آپ کا ان کنٹرول شوگر جو ہے اور ریٹینوپیتھی کو جلد ڈیولپ کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیس۔ ہائپر ٹینشن اینڈ لپڈس، intensive management hypertension has been demonstrated to slow progression۔ یہ ہم نے ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی میں ہائپرٹینشن میں پڑھا تھا کہ بعض لوگ ابھی ہائپرٹینشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور لو لے کے آتے ہیں نارمل لیول سے بھی، خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹ۔ ڈائبیٹک نیفروپیتھی، یہ اگر ہو تو اس میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن اگر ہو تو اس میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو تو اس میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی ڈیولپمنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈائبیٹک وومن وتھ پریگنینسی میں اس میں ڈائبیٹک چینجز کی وہ ایکسلریٹ کر لیتے ہیں، تیز کر لیتے ہیں، تو اس لیے بیفور کنسیپشن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی چیک اپ ہو، کمپلیٹ فنڈس ایگزامینیشن، اگر لیزر کی ضرورت ہو تو بیفور گوئنگ فار پریگنینسی دے شوڈ بی ٹریٹ پراپرلی۔ آکولر فیکٹر جو کیٹریک سرجری ہے وہ ایگریویٹ، یہ کیوں ایگریویٹ کرتے ہیں ایگزیکٹلی وی ڈونٹ نو، لیکن کیٹریک سرجری جو ہے اس لیے ہم اگر تھوڑا سا فنڈس ویزیبل ہے اور وہاں پہ ڈائبیٹک چینجز ہے تو وہ ہم یا لیزر سے یا انجیکشن سے ٹریٹ کر لیتے ہیں، دین وی گو فار سرجری، کیونکہ کیٹریک سرجری ول لیڈس ٹو میکولر ایڈیما اور ایکسلریٹ میکولر ایڈیما، ساروں میں نہیں لیکن اکثر میں۔ Diabetic retinopathy now we know is a microangiopathy resulting in microvascular occlusion and microvascular leakage. Microvascular occlusion factor responsible for occlusion, thickening of capillary basement membrane, capillary endothelial cell damage and proliferation. Change in RBCs, increased stickiness and aggregation of platelets۔ تو یہ سارا جو لیومن اوس ویسلس کا بند تھا
بلڈ بھی کوگولیٹڈ تھی، اس میں پلیٹلیٹ، آر بی سی، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھے کہ وہ ابھی تک ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، وی ڈونٹ نو ایگزیکٹ. مائکرو وسکولر آکلوژن وی لیڈس ٹو، یہ ریٹینا کی بات کر رہا ہوں، ریٹینل کیپیلری نان پرفیوژن. Now this non-perfusion will lead to retinal ischemia and hypoxia. Retinal ischemia will directly go to neovascularization or through this process arteriovenous shunt, जिसको हम ERMA, intraretinal microvascular encephalopathy. Microvascular leakage, breakdown of inner blood retinal barrier, retinal hemorrhages, retinal edema that may be diffuse, and there may be local and hard exudate, microaneurysm. This will be present. Now, presence of all the above changes, when we will go for treatment, we develop a classification of diabetic retinopathy. That this type of people we need observation, and this type of people we need treatment, laser Avastin injection. Non-proliferative NPDR, proliferative we are using PDR. Advanced diabetic eye disease, persistent neovascular, neovascular glaucoma, tractional retinal detachment. End stage when the patient go blind and we can't do anything. At this end stage, some people are going for surgery for this bleeding, for these uterus hemorrhages, but they can't get anything. Therefore, personally, I will request you, if you see a blind person, a blind one or both eyes person with diabetes, if there is no perception of light, please don't go for surgery. Don't refer for surgery. If yes, if it is vitreous hemorrhage, you examine and light perception is there, you will go for B scan to know is there any tractional elements and vitreous hemorrhage, dense vitreous hemorrhage. Yes, if there is dense vitreous hemorrhage only, there are no tractional elements, so then they will go. Again, if your macula is good condition and there is fibrovascular changes and tractional element, we will observe this patient. Why? Because tractional element in diabetic patient with good vision will be most of the time they are stable. But nowadays, new studies are done by some people, not a huge study, but personal, I will say personal experience. Some people on personal experience, when they see distractional element in good vision, macular vision, they go for surgery. And most of the people are going blind. But it depends on the hands who is going to operating these people. Therefore, studies, diabetic retinopathy studies show that tractional retinal detachment should be observed. If they lead to detachment, ये ट्रैक्शन की बात कर रहा अभी डिटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ है. Tractional elements in diabetic patients should be observed until unless they go for tractional retinal detachment, and then they will may need surgery. Non-proliferative diabetic retinopathy, mild NPDR, ये क्लासिफिकेशन है नॉन प्रोलिफेरेटिव की, जो जिसको हम इसके स्टेजेस है एक्चुअली. माइल्ड एनपीडीआर अभी न्यू क्लासिफिकेशन भी है, अब कांस्की में भी है, और उसमें मुख्तलिफ साइज के एनोरिज्म 20 हैं. वो उसकी याद करना जो है वो ज़रा मुश्किल है. हम आपसे इसकी तवक्को करते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे आंसर दे, तो हम वो नए क्लासिफिकेशन जो है, जो कांस्की में भी है, अमेरिकन एकेडमी में भी है, तो हम हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें कर ले, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा
آپ کو یاد ہو کہ یہ کلاسیفیکیشن بھی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے وہی ابھی ہم پرانا ہی فالو کرتے ہیں۔ مائلڈ این پی ڈی آر جو ہے مائکرو انوریزم اونلی، Risk-to-PDR proliferative diabetic retinopathy at this stage is 5% in 1 year and 15% in 5 years. تو اس لیے ہم اس کو آبزرو کریں گے کہ اس میں بھی 5% اور 15% چانسز ہے۔ ماڈریٹ این پی ڈی آر جو ہے مور دین جسٹ مائکرو انوریزم، صرف اس سے زیادہ ہے بٹ لیس دین سیویئر این پی ڈی آر۔ ابھی وہ سیویئر این پی ڈی آر کیا ہے؟ Severe NPDR, any of the following: retinal hemorrhage and microaneurysm in 4 quadrants, venous bleeding in 2 or more quadrants, erma in 1 or more quadrants. Has this stage severe NPDR has 15% chances for progression to high risk PDR. Now again this will need, in some area this will need treatment and in some area it will need observation. Very severe NPDR, any two of the above features, has 45%. یہ severe NPDR only any of the following، اس میں any one جو ہے وہ ہے very severe NPDR any two of the above features has 45% chances of progression۔ میں پرسنلی سیویئر این پی ڈی آر جو ہے اس کو اکثر ٹریٹ کرتا ہوں لیزر سے، کیونکہ یہ پیشنٹ غائب ہو جاتے ہیں اور اینڈ سٹیج پہ وٹریس ریٹینل ہیمریج نیوواسکولرائزیشن کے ساتھ پیر پریزنٹ کر لیتے ہیں ہماری کمیونٹی میں، اور بہت سے یہاں پہ سینئر آفٹرمالوجسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سٹیج پہ دیکھیں سیویرٹی کو کہ کتنے اس سیویرٹی ہے، 2 کوارڈرنٹس پلس ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنے پیشنٹ کے مطابق کیا آپ کو وزٹس پہ آ جاتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں پلس مائنس کر کے پیر ویری سیویئر کو ٹریٹ کر لے لیزر کے ساتھ۔ ادروائز جو ڈاکومنٹڈ ہے او پی ڈی آر ہی ہے، پرولیفریٹو ڈائبیٹک ہے، کہ اس کو ہم لیزر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا، یہ مائلڈ این پی ڈی آر ہے۔ ان میں سے آپ لوگ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو انیورزم اور یہاں پہ ہیمریجز آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ایکزوڈیٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ مائلڈ این پی ڈی آر جو آپ کو ایرو شو کرتے ہیں سر جی سر یہ جو آپ فرسٹ پکچر دکھائی سر اس میں فنڈس سارا بلیک کیوں ہے سر؟ یہ کیا چیز شو کرتا ہے؟ ہائپر پگمنٹیشن ہے کیا ہے سر؟ بلیک تو نہیں ہے کوئی، میرے پاس تو بہت ہی کلیئر ہے۔ نہیں سر، فرسٹ پکچر آپ اوپن کریں گے مائلڈ این پی ڈی آر کی؟ یہ نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے مایوپک فنڈس کے لیے پکچر لیے ہوں، کوئی چینجز نہیں ہے، یہ اس طرح فنڈس ہے، ٹھیک ہے، بلیک کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں ابھی ذہن میں جو مائلڈ این پی ڈی آر ہے وہ رکھ دیں، تو یہ اس کے تصویریں ہیں، اور یہاں پہ ماڈریٹ این پی ڈی آر یہاں پہ اپلائی کر لیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکزوڈیٹس اور یہ اس کے مائکرو انیورزم اور تھوڑے سے ہیمریجز یہاں پہ بھی فوبیا کے ساتھ ہی نزدیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو وینس بیڈنگ کا میں نے لکھا ہے، اور بعض سائن جو ہے جو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو نام نہیں لیے ہیں، اومیگا سائن ہوتے ہیں، اومیگا سائن جو گڑیاں ہوتی تھی اس میں ایک سائن تھا، اس کا ایک اپنا سیمبل ہے، سیمبل سائن جو ہے اومیگا، تو اس قسم کے جو بلڈ ویسلز کی شکل بن جاتی ہے فنڈس پہ، دیٹ شو سیویئر اسکیمیا، تو آپ اس پیشنٹ کو بڑے اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے کہ بیڈنگ جو ہیں وہ اسکیمیا شو کرتے ہیں کہ اسکیمیا ڈیویلپ ہے ابھی، تو اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔
لیکن میں نے یہ دوبارہ کے پلس مائنس یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ جب آپ فیلڈ میں ہیں اپنے کلینکس میں ہیں جب بھی آپ وینس بلیڈنگ پیشنٹ میں دیکھ لیں فوراً ہی اس کو ریفر کر لیں فار فردر انویسٹیگیشن اینڈ ٹریٹمنٹ اور اس کے جنرل جو ڈائبیٹک ٹریٹمنٹ ہے اس کو ضرور اس سے پتہ کر لیں کہ دے آر ٹیکنگ میڈیسن پراپرلی اور ناٹ سیویئر ان پی ڈی آر اس کو میں اکثر ٹریٹ کرتا ہوں یہ ایکزوڈیٹس بھی ہیں میں کبھی کبھی اگر یہ میکولا میں ہے تو ہم یہاں پہ فوکل لیزر کر لیتے ہیں انوریزم کو یہ دیکھیں یہ سرسینیٹ بنا ہوا ہے ایئر گیس تو اس کو میں فوکل لیزر کے ساتھ کاگولیٹ کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی لیکن فوبیا کے نزدیک نہیں آتے یہ آپ کا فوبیا یہ ایڈیمیٹس ہے تو یہ آپ کو او سی ٹی پہ بھی بہت زیادہ ڈائگنوزز ہیلپ کر لیتے ہیں آپ تو میں اکثر اس کو ٹریٹ کرتا ہوں لیکن اس کے پلس مائنس کر کے ادروائز جو کاگولیشن ٹریٹمنٹ میں نے یہ 3-4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے ہم صرف یہ لیزر یا وسٹین دیتے ہیں اس کنڈیشن میں اگر مجھے او سی ٹی میں اکثر کرتا ہوں اس کنڈیشن میں اور میکولر ایڈیما ہے ناؤ آئی ول اسٹارٹ ود ایوسٹین انسٹیڈ آف لیزر کیونکہ لیزر جو ہے وہ پرماننٹ ڈیمیج ہے اور ایوسٹین جو ہے وہ امپرومنٹ ہے فار لانگ ٹائم ناٹ پرماننٹ ویری سیویئر این پی ڈی آر یہ ہے جو آپ کے سارے چیزیں جو ہیں سارے کوارڈنٹس آپ کے ابھی انوالو ہیں ایکزوڈیٹس بھی ہیں مائکرو انوریزم ہے یہاں پہ آپ کی بلڈ ویسل کی جو زگزگ جو میں نے آر او پی میں کہا تھا تو یہ چیزیں جو بلڈ ویسلس کی نارمل جو اس کی اسپریڈنگ ہے سرفیس کے لحاظ سے جو اسپریڈ کرتے ہیں برانچنگ کر لیتے ہیں اس میں چینجز ہو دیٹ ول شو یو اسکیمیا اور فوراً ہی آپ نے اس کو ریفر کرنا یہاں پہ دیکھ لیں جس کے ساتھ یہاں پہ کاٹن اور اسپاٹ بھی ہیں جو سیویئر اسکیمیا شو کرتے ہیں پرولیفریٹو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کیا ہے ارلی پی ڈی آر جو ہے نیو ویسل صرف ڈس پہ ہیں یا ایلسویئر ہے ہائی رسک پی ڈی آر اینی ون آف دا فالوئنگ NVD 1/4 to 1/3 disc area with vitreous hemorrhage, NVE half disc area with vitreous hemorrhage, moderate to severe NVD with or without vitreous hemorrhage. یہ آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے یاد رکھنا ہے یاد کریں گے آپ لوگ یہ کانسکی میں بھی ہیں سارے چیزیں میں یہ چیزیں ہیں کلینکل سگنیفیکینٹ میکولر ایڈیما بھی آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور جب کلینکلی دیکھیں گے تو آپ کو جو آپ نے یاد کیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی کامن ہیں ریٹینل ایڈیما ایٹ آر ود ان 500 مائکرومیٹر آف دا سینٹر آف دا میکولا یہ آپ کو ویزیبل ہے کلینکل سگنیفیکینٹ میکولر ایڈیما پہ میں آپ لوگوں سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کی ویژن 6 ہیں اور آپ نے ڈائبیٹک پیشنٹ کا فنڈس دیکھ لیا ہے اور وہاں پہ آپ نے کلینکل سگنیفیکینٹ میکولر ایڈیما ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو اس کو آپ ٹریٹ کریں گے یا نہیں ٹریٹ کریں گے آپ لوگ اکثر آنسر دیتے ہیں کہ ہم لیزر کریں گے ایوسٹین دیں گے کیونکہ وہاں پہ کلینکل ویژن جو ہے آپ لوگ کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیں گے آپ لوگوں کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ نظر ٹھیک ہے 6 ویژن ہے تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پہ نظر کو کیونکہ ویژن جو ہے وہ قریب ہی ہم نے وہ پرسنٹیجز پڑھنی ہے 5% چینج 1 ایئر 2 ایئر تو یہ قریب ہی اس کی ویژن جو ہے ڈسٹرب ہونے والی ہے therefore we will go for treatment whenever we see clinical significant macular edema یہ یاد رکھیں ریٹینل ایڈیما ایٹ اتنا ہے ہارڈ سر ایگزوڈیٹ یس یس سر پھر ایسے ہم لوگ کیسے ٹریٹ کریں گے اگر اس کی ویژن بھی 6 ہے
تو پھر ہم اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیں تو گے اگر ایڈیما ہوگا؟ تو میں نے جو کہا کہ ہمارے پاس کتنے آپشن اویلیبل ہیں، یہ آپشن اویلیبل ہے، لیزر اویلیبل ہے، اور انجیکشن ایوسٹین اویلیبل ہے، اور بلڈ شوگر کنٹرول اویلیبل ہے۔ تو ان چیزوں پہ اوکے، ہم جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ابھی ہم اسی ٹائم گائیڈ کریں گے کہ آپ کو مطلب ہاں ایوسٹین کی ضرورت ہے اور ضرورت یہ. ہے، یہ چیزیں ضرورت ہے اسی ٹائم پہ، اوکے سر. لیکن اس کو ایویلیویٹ کر کے، کیونکہ جب بھی میں یس ایوسٹین سر. لگاتا ہوں تو او سی ٹی کے بیسس پہ لگاتا ہوں۔ Hard اوکے سر. exudate, hard exudate at or within 500 micrometer of the center, if associated with thickening of adjacent retina. A zone of thickening larger than one disc area if located within one disc diameter of the center of the macula. یہ آپ کا ڈایاگرام ہے، اور یہ آپ کی thickness at or within 500 micron of center، یہ ہے، یہ دیکھیں 500 یہ ایریا ہے۔ ابھی دوسرا پکچر، یہ آپ کے یہ چیزیں ہیں جو میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ کو، اور یہ آپ کا اور تھرڈ ون جو ہے اس کا، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ یہ آپ کو کرسٹل کلیئر کنسیپٹ ان چیزوں کا ہونا چاہیے جب آپ ہمیں بتائیں۔ اس کا کویشچن ضرور ہوگا، یہ پرچہ آؤٹ ہے، وائیو بھی آؤٹ ہے اس جگہ پہ۔ اچھا، یہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے جس میں now you can see diabetic changes here, but here vision loss is more. Why? Because there is capillary dropped out area at macular area. Now this type of patient will present with decreased vision, severely affected defected vision, because of the ischemia of macula. When you examine this type of diabetic patient, you will see this macular edema, clinical significant macular edema. But when you go for OCT, again there will be swelling. But because the vision is now severely affected, when you go for FFA, you will see capillary drop our area, and there will be no fruitful treatment for this patient. We just control the diabetes, and we just give some topical drops. Otherwise, here avastin will not affect, not improve vision because of the ischemia, capillary dropped out. यहाँ पे capillary ختم हो चुके हैं، جو نئے بن رہے ہیں they will not supply food, they will rupture. So this patient will not improve with avastin and laser. So یہاں پہ ہم پھر اپنا بریک اس میں لگا لیتے ہیں، and we just send this for low vision aid if they can help. یہ او سی ٹی کی چینجز ہیں، یہ ایکزوڈیٹس ہیں جو فرسٹ پکچر آپ کو، یہ سرسینیٹ ٹائپس ہیں، اور یہ یہاں پہ ایکزوڈیٹ ہے، یہ لائٹ ریفلیکس ہے، لیکن یہ ایکزوڈیٹس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس کی او سی ٹی ہے جو سسٹک اسپیسیز بن چکے ہیں، یہ ایکزوڈیٹس جمع ہو چکے ہیں، یہ آپ کا بالکل فویا سینٹر ہے، یہ چیز جو بنا ہوا ہے یہ۔ Now this is high risk PDR. یہاں پہ now you can see the fan shape, blood vessels, hemorrhages. ڈیس پہ بھی بلڈ ویسل ہیں، یہاں ڈیس کے نزدیک بھی نیو بلڈ ویسلز ہیں، ہیمریجز بھی ہے۔ یہ اومیگا سائنس اگر تھوڑا سا ہے تو یہ اومیگا سائنس بھی ہے، کیپیلری بیڈنگ بھی ہے، یہ دیکھیں یہ اومیگا سائن ہے، یہاں پہ بہت کلیئر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلینکل جب ہم پوچھیں وائیو میں کہ یہاں پہ تو اومیگا سائن ہے، کبھی بھی یہ نہ کہیں، یہ تو آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ بلڈ ویسلس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ بیڈنگ ہے، یہ ورڈز استعمال کر لیں۔ اور بیڈنگ کا مقصد ہم نے جو ابھی ورڈز استعمال کیے ہیں دیٹ شو اسکیمیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ دس پکچر شو بیڈنگ آف بلڈ ویسل
and the bleeding show that there is ischemia and ischemia is in progress. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فائدہ تو آپ کو بیڈنگ کا ہو کہ آپ نے ریکگنائز کر لیا تو اس کو کیا میسج ملا ہے. تو ناؤ ہیئر یو کین سی ہائی رسک پی ڈی آر ڈسک فل ہے، بالکل کمپلیٹ. بلڈ ویسل یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، لیکن یہاں بالکل فل ہے سارے کوارڈنٹ اس کے. اور یہاں پہ آپ کو سرسینیٹ بھی میکولا یہ لیزر بھی اس کا اس نے کیا ہے، لیزر مارکس ہیں اس میں. یہ ہائی رسک پی ڈی آر کے پکچرز ہوتے ہیں. دیکھیں مختلف قسم کے پکچرز اب بھی آ رہے ہیں، وہ بھی تھے یہ بھی ہیں، تو یہ ایڈوانس ہیں. اس میں ہم ایوسٹین لگاتے ہیں. پہلے ہم ایوسٹین لگاتے ہیں تاکہ بلڈ ویسل سے زیادہ اور بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے اور بلڈ ویسل تھوڑے سے امپروو ہو جائیں، اور ڈیورنگ لیزر جو ہے ہمیں بلیڈنگ نہ ہو. تو ہم ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کے انجیکشن لگا لیتے ہیں، اور اس کے 2 ہفتے بعد ڈیپینڈ کرتے ہیں کون کرتے ہیں کون سا کنڈیشن ہے، تو اس کے 2-3 ہفتے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں، یا خاص کر 1 مہینے کے بعد، لیکن زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں. 2-3 ہفتے یا 10 ڈیز دیتے ہیں اور اس میں اس کی امپرومنٹ دیکھتے ہیں. اگر امپرومنٹ ہے تو فوراً ہی ہم پی آر پی پین ریٹنل فوٹوکاگولیشن 1، 2 اور 3 سیشن میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ ہم لیزر نہیں کریں گے جہاں پہ بلڈ ہے. جب یہ ایبزارو ہوگا تو اس پیشنٹ کو ہم کبھی کبھی بار بار بلاتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ میں یہاں پہ بھی بلڈ ہے یہاں پہ بھی بلڈ ہے لیکن صرف یہ جگہ ویزیبل ہے، جتنا بھی ہمیں ویزیبل ایریا ہے اس کا ہم لیزر کریں گے. پیشنٹ کبھی کبھی ہم 7 ٹائم 10 ٹائمز بلاتے ہیں تاکہ یہ بلڈ ایبزارب ہو اور ہم یہ جاری رکھیں. ابھی ٹائم ختم ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. وہ ہمیں دے رہے ہیں تو ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ وی نو دیٹ کہ کمپلیکیشن آف ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کیا ہے. میکولر ایڈیما ہے، میکولر ہیمریجز ہے، ریٹینل ہیمریجز ہے، ویٹریس ہیمریجز ہے، ریٹینل ایڈیما ہے، ریٹینا پری ریٹینل ویٹریس ہیمریج، ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ اینڈ نیو واسکولر گلاکوما. یہ آپ کے این وی جی ہیں، آپ کے ہائیفیما ڈیویلپ ہو چکا ہے اسی وجہ سے. این وی آئی ہے، نیو ویسل آن دا آئرس ہے ود ہائیفیما ہے. یہ آپ کے ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ڈیویلپ ہوئے ہیں. ابھی یہ میکولا کو تھریٹنگ ہے تو اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں. Treatment of diabetic retinopathy, we already know all patients with diabetic retinopathy do not need laser. Patients with early may just need metabolic control and observation. Treatment helps to prevent sight-threatening complications of diabetic retinopathy. It helps in preserving whatever vision is left. Metabolic control ہے اس کا. یہ اسٹڈیز ہیں جو میٹابولک کنٹرول پہ اس پہ اسٹڈیز ہیں. یہ اتنے پیشنٹ ان لوگوں نے انٹر کیے تھے ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور اس پہ اسٹڈی ہوئے تھے. There was favorable reduction in prevalence of significant in the intensive treatment group. یہ لیزر کی بات ہے، ایوسٹین کی بات نہیں ہے. یہ 27% جو ہے ٹریٹڈ تھے اور 76% انٹریٹڈ تھے، جس میں یہ ڈیویلپ 76 جو پرسنٹ ہیں اس میں امپرومنٹ تھا، اور جو 25% ہے اس میں جو ٹریٹ نہیں کیے تھے 25 اس میں امپرومنٹ نہیں تھا. دا یو کے پرسپیکٹیو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی مختلف اسٹڈیز، یہ بھی آپ تھوڑے سے یاد رکھیں کہ یہ جو ڈائبیٹک کنٹرول وٹریکٹومی سرجری والی اسٹڈیز جو ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ میں، اور جو ٹائی ڈائبیٹک کنٹرول اسٹڈیز ہیں، تو یہ بھی 4-5 اسٹڈیز کو ذہن میں رکھ لیں. اور دیٹ از ایکسیلنٹ ٹو نو دیٹ اسٹڈیز اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. اگر کمپلیٹ ضروری تو یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو فرام اے ٹو زیڈ پڑھ لیں اچھی طرح، لیکن اگر
ٹو سم ایکسٹینٹ تو آپ کو اسٹڈیز کے بارے میں ڈائبیٹک اسٹڈیز جو ہیں اور اپنے جو آپ نے کیے ہیں یہاں پہ وہ تو کم سے کم آپ کو آتے ہیں. تو یہ اسٹڈیز شو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اینڈ randomize them to either a conventional or intensive treatment group. There was 29% reduction in need of laser, 23% reduction in vitreous hemorrhage, and 16% reduction in blind registration in the intensive treatment group people. Diabetic retinopathy studies in which eyes were randomized either to PRP or no treatment. یہ ایک study ہے. Severe visual loss, 5 out of 200 was reduced by 50% in the treated eye. Laser, the early treatment diabetic retinopathy examined patients with NPDR and non-high risk PDR and assigned one eye to early laser. ٹھیک ہے یہ اسٹڈی ہے. The study found that early focal treatment reduced the chances of moderate visual loss by 50%. It was also found that PRP was not helpful in NPDR, non-proliferative diabetic retinopathy. اس نے یہ اسٹیج یہاں پہ ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن جو میں نے کہا کہ سیویئر این پی ڈی وہ ہے، وہ ہم ویری سیویئر این پی ڈی آر جو ہے وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں لیزر سے اکارڈنگ پلس مائنس کر کے. Now vitrectomy. سر یہاں پہ لکھا ہوا پی آر پی از ناٹ ہیلپ فل این پی ڈی آر، تو سر پھر اس کو پھر کیا ٹریٹ کریں گے اس طرح؟ تو میں نے آپ سے پہلے سے وضاحت کی کہ این پی ڈی آر کا سٹیج اس نے مینشن نہیں، میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں ہے کہ این پی ڈی آر کا سٹیج اس نے مینشن نہیں کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے سے التجا کی کہ میں جو ہے میں ویری ہائی سیویئر این پی ڈی آر ہے ہم ٹریٹ کرتے ہیں، بہت سے ہمارے سینئر بھی پلس مائنس کر کے. یہ التجا ہے آپ سے. اوکے سر. یہاں پہ این پی ڈی آر کا نام تو اس نے مینشن کیا ہے، لیکن این پی ڈی آر کے تو ہم نے 4 سٹیجز پڑھ لیے نا، یاد ہے؟ یس سر. ہاں تو اس نے یہاں پہ کہ واز ناٹ ہیلپ فل، لیکن ہائی ویری ہائی سیویئر جو ہے اس میں نے آپ سے التجا کی کہ ہم یہاں پہ اس سرکمسٹانسز میں ہم پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں پیشنٹ کو، پھر ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بکش نہیں ہے. میں نے یہ بھی اس وقت کہا کہ بک جو ہے وہ صرف پی ڈی آر جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پرسنل وہ ہے، یہاں پہ سینئر آفثلمالوجسٹ اور وہ کے پرسنل ایکسپیرینس ہے. پرسنل یہ بھی یاد رکھے کہ پرسنل ایکسپیرینس اینتھینٹک نہیں ہوتے، لیکن ہم وہ پیشنٹ اگر وہ وٹریس ہیمریج کے ہمارے جو اپنے وہ ہیں خیالات ہیں، جو ایک پیشنٹ میں آج دیکھتا ہوں سیویئر این پی ڈی آر ہے جو پھر چلا جاتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فیس بھی دیے ہیں، پیسے بھی لگائے ہیں، پشاور کا چکر بھی لگایا ہے، اور ابھی میرے لیے بس میں ٹھیک ہوں، کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو آتا ہے وٹریس ہیمریج کے ساتھ. تو اس وقت آپ کو بہت ہی برا لگے گا کہ ایک پیشنٹ جو ہے اچھی ویژن کے ساتھ بلائنڈ آتا ہے، 4 بندے اس کے پاس ہوتے ہیں. میں سے جو کلینک کرتے ہیں اس نے دیکھے ہوں گے کہ ایک پیشنٹ بلائنڈ پیشنٹ کے ساتھ کم سے کم 3-4 بندے تو فیملی ممبرز ہوتے ہیں. The diabetic retinopathy vitrectomy studies ہیں یہ. The study found that visual recovery was more likely in the treatment group 50% than in the conventional group. Clinical significant macular edema, high risk PDR, laser treatment for NPDR, all leaking microaneurysm between 500 micron and 3 from the center of the macula. Area of diffuse leakage more than 500 from the center of the macula and 500 micron from the temporal edge of the optic center of the sarcinet. 50 to 100 micron size, 0.1 second duration and just visible reaction. Not وائٹ کوگولیٹو، جس یہ ایک جو انڈے کی طرح سفیدی آ جاتی ہے اس قسم کا نہیں، جسٹ مائلڈ ریئیکشن، کیونکہ یہاں پہ پگمنٹ سیل جو ہے ریٹینل پگمنٹ ایپیتھیلیم کے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت سیویئرلی اس کے ساتھ
بڑے ایگریسو رسپانس آ جاتے ہیں تو وہ مور ایریا انوالو کر لیتے ہیں، اور میکولا میں ہمیں ایک بہت ہی چھوٹی سی ایریا بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو اس لیے ہم جسٹ مائلڈ ریئیکشن کہ ہم ریٹینل پگمنٹ ایپیتھیلیم کو ایکٹیویٹ کر لیں، ہمارا یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریٹینل پگمنٹ ایپیتھیلیم کو ایکٹیویٹ کر لیں، ناٹ ٹو ڈیمیج، کہ ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ یہ فلوئڈ کو ابزارب کر لیں. یہیں پہ یہ مقصد ہے. باقی ریٹینا جو بلڈ ویسل ہے، اسکیمک ریٹینا ہے، اس کو ہم ڈسٹرائے کر لیتے ہیں، نان فنکشن کر کے وہ مر جائیں. یہاں پہ ہم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. ایڈیما پورشن میں جہاں پہ بھی ایڈیما ہو، جب ہم لیزر کرتے ہیں تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیما ایبزارو ہو تھرو اسٹیمولیشن آف پگمنٹ ایپیتھیلیم، ریٹینل پگمنٹ ایپیتھیلیم. لیکن جب بہت زیادہ اسکیمک ایریا تو وہاں پہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایبزارو کر لیں، وہاں پہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرائے کر لیں تاکہ جو فیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ آپ کے یہ کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ اینی ون آف یو ڈسکس کر لیں. پر یہ اس کو فنڈ کلینیکلی سگنیفیکنٹ میکولر ایڈیما ہے سر. نہیں وہ تو ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی تو ہمیں بتایا کہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ کلینیکل سگنیفیکنٹ کیا دیکھ کے آپ نے. تو یہ چیزیں بھی اپنے جو دیکھا ہے اس کو بیان کر کے جمع کر کے پھر ایکویولنٹ لگائیں کہ یہ اس کے برابر ہیں. تو آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کو بیان کر کے آپ پکچر جب بھی ایگزام میں پریزنٹ کر لیں ہم آپ کو، تو یہ چیزیں آپ ڈسکس کر لیں کہ یہ چیز ہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، یہ چیز ہیں اور یہ یہاں پہ ہیں، اس لیول پہ ہے، اور یہاں پہ یہ چیزیں بھی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو یہ کہیں گے، اور اس کی پریزنس جو یہاں پہ ہے ہم اس کو یہ کہیں گے. یہ بلڈ ہے، یہ دونوں ساری چیزوں کو ملا کے آپ اس کو ایک نام دیں گے کہ یہ کلینیکل سگنیفیکنٹ میکولر ایڈیما ہے، اور یہاں پہ تھوڑے سے ایک کوارڈنٹ میں یہ ہیمریج ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی سرسینیٹ ہے. تو آپ اپنے اس کے مطابق کہیں کہ یہ مائلڈ این پی ڈی آر ہے یا ماڈریٹ این پی ڈی آر ہے. جو آپ کو یاد ہیں جو میں نے اسٹیجز بتائے ہیں کہ یہ مائلڈ این پی ڈی آر ہے جو ایسوسیٹیڈ ہے، یہ سائن بتا کے کہ یہاں پہ سرسینیٹ ہے، ایگزوڈیرس ہیں جو فویا کے سنٹر کے ساتھ نزدیک ہیں. تو میرے ذہن میں مائی ڈائگنوزز کی مائلڈ این پی ڈی آر ایسوسیٹیڈ وتھ کلینیکل سگنیفیکینٹ میکولر ایڈیما. جب آپ نے وہ ہمیں ڈسکرائب کر لیے ہیں، وہ بتا دیے ہیں جس وجہ سے آپ نے اس کو پہچانا ہے، دین یو ول گیٹ میکسیمم مارک. بعض اسٹوڈنٹ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ یہ کلینیکل سگنیفیکینٹ میکولر ایڈیما ہے، جس نے پھر ہم یہ ہو سکے تھے کہ کس طرح پہچانا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. لیکن ابھی سے آپ لوگ اس کے ایکسرسائز کر لیں کہ ساری چیزوں کو ملا کے نام دیا کریں، اور وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں کہ یہ ہیں ان پریزنس آف دس وی کین ڈائگنوز ایز اے یہ ہے یہاں پہ. اور اس میں کافی یہ تو تھوڑا سا بلڈ پکچر ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے ڈس بھی دیکھنا ہے، صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ اور یہاں میں تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ پیشنٹ گلاکومیٹس بھی ہوتے ہیں، تو صرف یہ ڈائبیٹک پہ کنسنٹریٹ نہ کر لیں، ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں. تو یہاں پہ آپ کی بلڈ ویسل دیکھیں، یہ بلڈ ویسل کی یہ اس طرح نہیں ہوتے، یہ تو اس طرح چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی خراب ہے. تو یہ سارے سائنس کو دیکھ جو نظر آتا ہے وہ ہمیں ایک بتا دیں، پھر اس کو نام دیا کر. اس سلائیڈ کا میرا یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی سلائیڈ ہو تو وہ ساری چیزیں ملا کے پھر نام دے دیں اور ڈائگنوز کر لیں. یہاں پہ ہے یہ چیزیں آپ نے ڈسکرائب کرنے ہیں. یہ دیکھیں اس کا اپنا طریقہ کہ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ڈس کی
ایگزامینیشن آپ ختم کریں گے. اچھا یہ آپ کے ایگزوڈیٹس ہیں بالکل فویا کے سینٹر میں ہے, سرسیلیٹ ہے یہاں پر بنا ہو چکا ہے, یہاں پہ بھی ایگزوڈیٹس ہیں, یہاں پہ ہیمریجز ہیں, یہاں پہ بھی ایگزوڈیٹس ہیں. بلڈ ویسلز یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں, اس کی جو نارمل سموتھ ریڈیل کنفیگریشن ہے وہ تھوڑا سا اینگولیشن اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ نارمل چیزیں ہیں. یہ تو جو وہ ہے شیڈو فرسٹ اس میں آپ نے مجھے کہا کہ یہ کوئی ایبنارمیلٹی ہے یہاں پہ, اور یہ ایبنارمیلٹی نہیں ہے, ایبنارمیلٹی یہ ہے. لیکن اگر ریٹیناپیتھی آف وہ ہے سارے ریٹینائٹس پگمنٹوزا یا لیزر مارک, تو وہ آپ نے دیکھنے ہیں, ہمیں بتانے کہ یہاں پہ تو فوٹوکوگولیشن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی طرح ہے. یہاں پہ دیکھیں اس سلائیڈ میں, یہ دیکھیں یہاں پہ فوٹوکوگولیشن, یہاں پہ جو ایک آرکیڈ ٹائپس فوٹوکوگولیشن یہاں پہ ہو چکا ہے. اس کا ہم پہ رسپانس دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ایریا ایڈیمیٹس تھی وہ آفٹر 6 ویک, میکولا کے لیے ہم اکثر 6 کیونکہ یہ ٹائم لیتے ہیں, تو یہ ایبزارب ہو چکا ہے یا نہیں. یہ اسی قسم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈ ویسل بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں یاد رکھیں, پھر ہمیں ڈائیگنوزز دے دیں. یہ کون میرے لیے ڈسکرائب کر لے گا؟ یہ پکچر اینی ون آف یو ڈسکرائب کر لے. اس کو جو نظر مجھے نظر آ رہا ہے یہی چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس پکچر کو ذہن اس کو ڈسکرائب کر اور اس کو پھر نام دے دیں. میں نام نہیں لیتا اسٹوڈنٹ کا کیونکہ اسد گنہگار نہیں ہے. ہاں ایمر گنہگار ہے یہاں پہ ابھی, اگر وہ آنسر نہ دے, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ڈائبیٹک پیشنٹ دیکھے ہوں گے سروے میں. تو یہ دونوں تو اسد تو زیادہ گنہگار نہیں ہے, لیکن ابھی ایمل ہو رہا ہے اگر آنسر اس پہ نہ دے. جی ایمل سر اس میں ابھی ہمارے پاس نہیں, یہ تو جو نظر آ رہا ہے یہ ہمیں بتا دیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ میں ابھی اچھا یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ ایرو, یہ کیا جی ہوا ہے یہ بلڈ ویسلز کو, یہ دیکھو, یہ دیکھیں اینگولیشن ہو چکا ہے. جی سر لیکن اگر انفلیٹڈ. اس کی میگنیفیکیشن کر لے تو یہ بیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یا کچھ جگہوں پہ ہو. یہاں پہ ڈس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں ہے سب, لیکن یہاں پہ آپ کو جو وین ہے اس میں یہ ریفلیکس نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ 50-60 ایئرس کا جو بندہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہائپر ٹینسو بھی ہو, زیادہ نہیں. یہاں پہ کاٹن اول اسپاٹ ہے. کاٹن اول اسپاٹ جو ہے وہ اسکیمیا شو کرتا ہے. ہارڈ ایگزوڈیٹ یہاں پہ ہیں جو لیکیج شو کرتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کاٹن اول اسپاٹ ہے, جب میں پوچھتا ہوں یا سمولا جان پوچھتے ہیں کہ کاٹن اول اسپاٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں, تو آپ لوگ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. کاٹن اول اسپاٹ ہمیں اسکیمیا بتاتے ہیں, اور ہارڈ ایگزوڈیٹ جو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, تو یہ ہمیں لیکیج بتاتا ہے کہ یہاں پہ بلڈ ویسل سے لیکیج ہو رہا ہے. تو یہ ہارڈ ایگزوڈیٹ ہے, ایٹ دا سینٹر آف میکولا ہے. یہ ہیمریجز ہے, یہاں پہ بھی یہاں پہ بلڈ ویسل کی اینگولیشن ہے. تو اینگولیشن کو ذہن میں رکھے, یہاں پہ تھوڑے بہت ہیمریجز ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا ایک ہیمریجز یہ ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے کہ ماڈریٹ این پی ڈی آر جو آپ کو لگے کہ ماڈریٹ این پی ڈی آر بیکاز آف دس,
کہ cotton wool spot, angulation, hard exudate, hemorrhages, macular edema at the center. So this patient is with moderate NPDR associated with clinical significant macular edema. Now you have 100% marks here. Apart from ML, now anyone? This picture, this whole picture. No. सर इसमें भी हार्ड एक्सुडेट्स भी शो हो रहे हैं और बीडिंग भी है सर वीनस ऊपर, ब्लीडिंग भी है सर इसमें। वीनस यहाँ ब्लीडिंग भी है, नहीं इसमें नहीं एंगुलेशन हुई है। एंगुलेशन है, बीडिंग। मैंने ये कहा कि अगर इसको मैं मैग्नीफाइड कर लूँ, पेशेंट के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो बीडिंग हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इस पेशेंट को मैग्निफिकेशन कर लूँ तो हो सकता है, मैंने ये कहा कि इसकी बीडिंग भी हो, लेकिन अभी तो जो नजर आ रहा है ये चीजें हमें बताया कर, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा। तो ये अच्छा, फिर इसके साथ ये यही वो है पिक्चर है जो, फिर ये क्या है, ये पिक्चर डिस्क्राइब कर लो। ये पिक्चर में क्या है, ये अर्ली पिक्चर है ना एफएफए की। यहाँ पे स्टेनिंग हो चुकी है, ये देखिए, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है, कॉटन वूल स्पॉट भी है और ब्लड वेसल की हेमरेजेस भी है यहाँ पे। तो ये आपकी ये चीज़ है, यहाँ पे आपकी ये चीज़ें बन रही हैं। ये यहाँ पे कैपिलरी ड्रॉप्ड आउट तो इतना नहीं है, कोराइडल रिफ्लेक्स हमें नज़र आ रहा है, ये जगह है ये वाली, ठीक है। ये फिर शो कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैकुलर एडिमा है, ये स्टेनिंग है, ये एग्जुडेट है, ये समझाने के लिए है। ये अभी देखिए, ये एरिया और ये एरिया एफएफए के साथ। तो आप लोग हमें एफएफए का स्टेज भी बताएंगे और ये फाइंडिंग्स भी हमें बताएंगे कि ये वेनस स्टेज है, आर्टीरियल स्टेज है, कोराइडल स्टेज है एफएफए का, ये भी ध्यान में रखने के लिए आप हमें बताएंगे। पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन प्रोटोकॉल क्या है कि हम इतने 2500 से लेके 3000 और मोर बर्न ऑफ 300, वैसे रेटिना की एरिया कितना है कि हम इतना बर्न स्पॉट रखें, एरिया टोटल रेटिना पे हम कितने बर्न लगा सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई हमें बता दें कि रेटिना में हम 8000 बर्न बर्दाश्त कर सकते हैं या कि पूरा का पूरा रेटिना हम एबेलेट कर ले, लेजर कर ले, फोटोकोगुलेट कर, ये कितने स्पॉट्स हमें चाहिए, कितने साइज के कि हम पूरा का पूरा रेटिना जो है वो लेजर कर लें। अच्छा, तरीका ये है कि हम इस तरह करते हैं 2500 3000 और हाफ बर्न ए पार्ट रखते हैं, एक कोगुलेशन एरिया को करके दूसरे उसके दरमियान खाली जगह छोड़ के फिर हम दूसरा बर्न कोगुलेशन लेजर मार्क लगा लेते हैं और इसका ड्यूरेशन रखते हैं 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन। इन्फीरियर, ये आपको समीना भी पढ़ाएगी लेजर के बारे में। इंफीरियर एंड सुपीरियर रेटिनल क्वाड्रेंट, नेजल एंड टेम्पोरल क्वाड्रेंट एंड गार्डिंग लाइन, ये भी मैं बताऊंगा। हम जब लेजर करते हैं, मैं खुद जो रिकमेंडेड भी है, पहले हम मैकुला को सिक्योर कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हम मैकुला को लेजर कर लें, और बहुत से लोगों ने अनइंटेंशनली मैकुला को डैमेज किया है। रिसेंटली भी अक्सर लोगों से यह गलती होती है, तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक दो लाइन लगा लेता हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो मुझे इंडिकेशन मिलती है कि आप अभी इंटर हो रहे हैं मैकुला के अंदर। और बाकी ब्लड वेसल्स हमारे लिए वो है एनाटॉमिकल मार्कर हैं, तो उसको हम फिर इस जगहों पे कोगुलेशन करते हैं। हम पहले
جو لیزر ہیں وہ سپیریئر، یہ ہمیں انفیریئر دکھائی دیتا ہے انڈائریکٹ لینس سے، تو ہم سپیریئر سے شروع کرتے ہیں، یہ لگا لیتا ہوں، اس کے بعد سپیریئر کوارڈرنٹ کو کر لیتا ہوں۔ یہ اس لیے ہم سپیریئر کرتے ہیں، انفیریئر کر لیتے ہیں کہ اگر انفیریئر کی بات کر رہا ہوں، انفیریئر ہم کر لیتے ہیں کیلکولیشن، تاکہ اگر جب ہم یہاں پہ بلیڈنگ ہو تو یہ ہمیں، کیونکہ بلڈ جو ہے وہ گریویٹیٹ ہوگا، تو جب ہم سپیریئر کو پہلے کر لیتے ہیں اور یہاں سے بلیڈنگ ہو تو یہ کور کر لے گا، اینڈ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سی اٹ، جب آپ کو دکھائی نہیں دیں گے تو لیزر نہیں کریں گے، اس لیے ہم انفیریئر کوارڈرنٹ کو فرسٹ کر لیتے ہیں، تاکہ اگر سپیریئر سے بلیڈنگ ہو تو ہم اسے یہاں سے فارغ ہوں، آلریڈی ہم کر چکے ہوں، تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پین ریٹینل فوٹو کوگولیشن ہے جو ہم کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک سیٹنگ میں کرتے ہیں اور کبھی کبھی 3 سیشن میں ہم یہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پیشنٹ کو، کیونکہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو ہم لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں جو کیٹرک کے لیے دیتے ہیں، تب ہم لیزر کرتے ہیں۔ میں نے اور ہمارے او پی ڈی میں بہت سے لوگوں نے دیے ہیں اینستھیزیا، لوکل اینستھیزیا، اور پھر ہم اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں تو وہ نہیں دیکھ پائے گا، پھر ہم اپنے لینزز کو اینگولیٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے، ادروائز پیشنٹ کو پیر ہم پین لیس کنڈیشن کر لیتے ہیں۔ جس طرح جو میں نے کہا کہ کیٹریکٹ کنڈیشن میں بھی یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ چیزیں سارے ویٹریکٹومی کی بھی ہم نے بات کی ہے اور اسکریننگ کی بات بھی ہے، تو میرے خیال میں یہ چیزیں تھوڑے سے بعد میں کر لیں گے، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔